دلائل عقلیہ توحید کی چل رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہ خدا ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کر دیا من نفس واحدۃ، آدم علیہ السلام کی ذات سے، اور پھر یہ کہ فَلَكُمْ مُسْتَقَرٌ، آپ کے لیے ایک جائے استقرار ہے، ٹھکانہ ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، اور جائے ودیعت ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ہم نے نشانیاں اپنی قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَتِنَا، جو ہماری وحدانیت پر دلالت کرے، کھول کر کے ہم نے بیان کر دیا، لقوم یفقہون، سمجھنے والے لوگوں کے لیے جو سمجھ جائے۔ اب یہ کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا، فلکم مستقرن، فلکم مستقرن و مستودع، لکم خبر مقدم بنے گا، فمستقرن، مستقر اس کو کہتے ہیں کہ یذهب الانسان الیہ طبعا، آدمی طبعی طور پر اس کی طرف چلا جائے، جیسے دنیا ہے، رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأیت الناس منفزا الی من عنده فزا ومن لا عنده فزا فعنه الناس منفزا۔ او دنیا مطلب دی یار، کھیڈ مقدران دی، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ تو مستقر وہ جائے قرار الذی یذهب الانسان الیہ طبعا، طبعی طور پر آدمی اس کی طرف چلا جائے، خود بخود کھنچ کر کے آدمی اس کی طرف چلا جائے، یہ مستقر ہے۔ اور مستودع وہ ہے کہ یودعہ آخر، بلا طبع ہی، اس کی طبیعت کے خلاف کوئی دوسرا اس کو لے جا کر کے اس کو رکھے وہاں پر، جیسے قبر میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مستقر جائے قرار، یذهب الیہ الانسان طبعا کالدنیا، جیسے دنیا، اور وہ مستودع یودع الانسان فیہ خلاف لطبع، خلاف طبع اس میں رکھ دیا جائے مستودع۔ امانت جائے ودیعت، جائے امانت اور جائے ودیعت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قبر ہے۔ یا مستقر یہ ہے کہ ارحام النساء، 9 مہینے جس کے اندر آدمی رہتا ہے، اور مستودع جو حفاظت گاہ، جیسے ابا کا صلب ہے، اس میں رہے گا نہیں، وہاں سے نکل جاتا ہے جلدی، مستودع اسلاب الآبا۔ خدا نے آپ کو پیدا کر دے، فلکم مستقرن، آپ کے لیے دنیا جائے قرار ہے، اور وہ مستودع اور جائے ودیعت۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، وهو الذی انزل من السماء ماء، وہ خدا ہے کہ بادلوں سے، آسمان سے بارش اور اتار دی، فاخرجنا به، اب اشارہ کر دیا کہ بارش مؤثر بذات نہ ہو، اس لیے غیبت سے خطاب کی طرف، اس میں تکلم کی طرف چلا گیا۔ وهو الذی انزل من السماء ماء، بارش سے پانی اتار دی، فاخرجنا به، پس ہم نے نکال دیا۔ کہیں فاخرج بھی اگر کہا جاتا تو پھر یہ سمجھ میں آتا کہ کہیں بارش تو مؤثر بھی ہے، بھی موجود ہے، لیکن اس لیے بتائیں مؤثر ہماری ذات ہے۔ فاخرجنا بذلک الماء، پس اس پانی کے ذریعے سے ہم نے نکالا نبات کل شیء، ہر چیز کے پودے، سارے پودے پانی کے ذریعے سے۔ فاخرجنا منہ، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان پودوں سے، فاخرجنا من النبات، اس پودے سے ہم نے نکال دیا خضرا، سبزیاں، ترکاریاں، ایسی ترکاریاں کہ نخرج من حبا، سبزے نکال دیے، سبز ترکاری، نخرج من حبا، گندم کا دانہ، متراکباً، ایک دوسرے پر سوار، یعنی تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، یہ ہو گیا جی ختم۔ ومن النخل من طلحہ، اور کھجور من طلحہ، اس کے گابھے سے، یہ من طلحہ من النخل سے بدل ہے، کھجور من نخلہا من طلحہ، اس کے گابھے سے، قنوان دانیۃ، کھجور کے گچے اور خوشے کھجور کے جو قریب جھکتے ہیں، ومن نخل، کھجور کے درخت، من طلحہ، اس کے گابھے سے، قنوان دانیۃ، قریب گچے اور خوشے، وجن، بس یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قنوان دانیۃ موصوف سے مؤخر ہے، سمجھے، تثنیہ بھی کنوان اور جمع بھی کنوان، البتہ کنوان تثنیہ اور کنوان جمع، سبحان اللہ، وہی سمجھے، یہی حال ہے، سنوان اور سنوان جمع ہوگا، سنوان اللہ آپ کو بھلا، صرف نون کے زیر اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا تنوین کے اعتبار سے۔ وجنات، فاخرجنا به نبات كل شيء وجنات، یہ ما قبل نبات پر رہتا ہے، ہم نے اس پانی سے نکالا باغات، کائنتا یا کائنات من اعناب، انگور کے، والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، مشتبہاً، در حالے کے مشتبہاً وغیر متشابہ،
کہ پتوں میں مشابہت ہے اور نہیں ہے، مشتبہ ہے مشابہ ایک دوسرے کے اور نہیں۔ درخت کے پتوں میں تو مشابہت ہے، سمجھے، کھجور کے پتوں میں مشابہت، یہ کھجور وہ کھجور، لیکن 3-4 کھجور کے آپ نے درخت دیکھے ہوگا، کھجوروں کا ذائقہ الگ ہے سب کو، سبحان اللہ۔ درخت پتے تو ایک ہے، پتوں میں مشابہت ہے، لیکن یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے ذائقے میں پھلوں میں فرق ہے جی۔ یہ مشتبہ غیر متشابہ، یہ زیتون وغیرہ سے حال بنے گی۔ انظروا الی ثمرہ اے اذا ثمر کل واحد منہا، ان درختوں میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو، اذا اثمر جس وقت وہ پھل دے دے، اذا اثمر یہ ظرف محض بنے گا انظروا کے لیے، وینہی اور اس کے پکنے کو دیکھو، یعنی انظروا الی ثمرہ وینہی، پھل کو دیکھو اور اس کے پکنے کو دیکھو، اذا اثمر جب وہ پھل دے دے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے جی۔ لآیۃ کائنۃ لقوم یؤمنون، یہ موصوف صفت ان کا اسم ہے، فی ذلک ثابتۃ یا ثابتات کائنات حاصلات موجودات مستقرات خبر مقدم۔ اس کے باوجود وجعلوا للہ الجن شرکاء، پھر بھی یہ جنات کو اللہ کے پارٹنر بناتے ہیں۔ وجعلوا الجن شرکاء، الجن مفعول اول ہے، شرکاء مفعول ثانی ہے۔ وجعلوا الجن شرکاء، یہ جال جالی ہے جی، سمجھ، یہ جھوٹا جال ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وجعلوا الجن شرکاء، للہ کو شرکا سے حال بنا دو یا متعلق کر دو۔ وخلقہم، وقد خلقہم، اس خالق نے ان کو بنایا تھا لیکن اس کے پارٹنر انہوں نے بنایا۔ وخرقوا لہ بنین وبنات، اور اللہ کے لیے انہوں نے حال یہ ہے کہ بنا دیا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے انہوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کو اللہ، وبنات، اور بیٹیاں جیسے کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ وبنات بغیر علم، خرقوا بغیر علم، بغیر کسی حجت کے، یعنی حال کونہم جاہلین، جاہل بنا دو۔ سبحانہ من ان یکون لہ ولد، خدا کی ذات پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ولد ہو۔ سبحانہ من ان یکون، اور نسبح سبحانہ سبح سبحان، وتعالی بلند و بالا ہے، اما ان تمام جھوٹوں سے کہ یصفون، یہ لوگ جو بولا کرتے ہیں، اما یصفون بھی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا کہ یصفون تصفون، یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا جھوٹ کے معنی ہے۔ وہ بدیع السماوات، ارے بھائی آسمانوں کو پیدا کرنے والا موجد وہی ہے، والارض، زمینوں کو بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کی۔ بدعتی کو بدعتی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بغیر قرآن و سنت کے ایسا گھڑ لیتا ہے کہ خدا کی بنا، اس کی مٹیریل قرآن و سنت سے نہیں ہوتا۔ برخلاف یہ جو بلڈنگ آپ کی بنی ہے، اس کی مٹیریل جو مٹی ہے اور ریت ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے، اور سریا ہے، لوہا ہے، وہ اللہ نے بنا دی ہے، تو مٹیریل اس کا ہے، یہ بدی نہیں ہے۔ اور بدی وہی ہے کہ بغیر مٹیریل کے آسمان کو کس چیز سے بنایا، زمینوں کو کس سے بنا دیا، ان کا کوئی مٹیریل نہیں ہے، روٹی تو آپ آٹے سے بناتے ہیں۔ وہ بدیع السماوات والارض، بدیع مبدع کے معنی میں ہے، وہ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمینوں کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے بغیر کسی مٹیریل کی۔ انا یکون لہ ولد، اب بتاؤ اس کے لیے کس طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اولاد ہوگی، کہاں سے؟ انا یہ خبر بنے گا یکونوں کے لیے، سمجھے بھائی جان، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، لہو اس کے ساتھ متعلق ہوگا، اور انا یکون ولد، ولد کو اس کے اسم، اور لہو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ثابتاً کائناً کے ساتھ متعلق، جس کے ساتھ انا یہ ہے کیوں، یا یکونوں کے ساتھ متعلق ہے، فعل نا کے ساتھ بھی کرتے متعلق۔ ولم تکن لہ صاحبۃ، جبکہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے، انا یکون لہ ولد پر عطف، ولم تکن لہ صاحبۃ، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، ضروری ہے جوڑ کے۔ وخلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، عیسیٰ خود مخلوق ہے، عزیر مخلوق ہے، وہ علیم بکل شیء، علم بھی رکھتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ ذالکم اللہ، ان صفات مذکورہ کے ساتھ جو ذالک الموصوف بالصفات المذکورۃ، صفات مذکورہ کے ساتھ جو موصوف ہے یہی اللہ ہے بھائی جان، اللہ، یہ مبتدا خبر بنیں گے، اور دوسرا یہ کہ نہیں، ذالک مبدل منو، اللہ اس سے بدل، اور یہ مبتدا، ربکم یہ خبر ہے، اول، لا الہ الا هو ثانی، خالق کل شیء ثالث، یہ خبریں بنے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، لا الہ موجود الا وہ ترکیب گزر چکی ہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کے یہ کہ خالق ہیں۔ اذا کان الامر کذالک، جب ان صفات کے مالک ہوئی ہے تو فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ اذا کان الامر کذالک، اذا کان متصفا بالصفات المذکورۃ، ان صفات مذکورہ کے ساتھ جب وہ موصوف ہے تو فاعبدوہ، اس کی عبادت۔ وہو وکیل علی کل شیء، اور وہ ہر چیز کا وکیل ہے اور نگران ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہو وکیل علی کل شیء، یہ اللہ لا تدرک الابصار،
لوگوں کی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کرتی. وہ یدرک الابصار, تمام نگاہوں کا وہ احاطہ کرتا ہے. وہ لطیف ہو, وہ باریک بین بھی ہے, اور خبیر ہو, اور اللہ آپ کو بھلا کرے باخبر بھی ہے, اور اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ کیا ہے, وہ جانتا بھی ہے سب کو. اب مسئلہ مولانا, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ, وجوہ یومئذ ناظرۃ, قیامت کے دن بہت سے چہرے ہوں گے, ناظرۃ الی ربها, سمجھے, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ, ناظرۃ تر و تازہ ہوں گے, الی ربها ناظرہ, اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے, وہ تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے. اور کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کافروں کو روک دیا جائے گا اللہ کے عذاب, رویت نہیں ہوگی, لیکن مومن کے لیے تو ہوگی. تو لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, تو اس کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہے ہی نہیں. کچھ بھلا پڑ گیا؟ تو جواب مولانا یہی ہے کہ الابصار لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, یہ عام مخصوص من البعض, والعام کل لفظ ينتظم جمعا من المسمیات, سمجھتا ہے؟ تو کل لفظ ينتظم جمع من المسمیات, جب سب کو شامل ہے, لیکن تخصیص ہو گئی اس سے, لہذا اللہ کو لا تدرک الابصار ابصار الکفار وتدرک ابصار المؤمنین, اس لیے یہ عام مخصوص من البعض ہو گیا. پہلی بات یہ ہے کہ عام مخصوص من البعض ہے, سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے, دوسرا جواب, لا تدرک الابصار فی الدنیا بل یدرکونہ فی الآخرت, لا تدرک الابصار فی الدنیا, دنیا کے اندر نہیں, سمجھے, دنیا میں نہیں دیکھیں. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ ماوراء الدنیا, وہ کوئی الگ کائنات ہے, سمجھ رہی ہے کہ ماوراء الافلاک. اس لیے یہ دو. تیسرا ادراک جو ہے نا وہ اخص ہے, سمجھ رہی ہے کہ نہیں, لا تحیطو کے معنی میں. ادراک جو ہے نا عام رویت سے اخص ہے, سمجھ رہی ہے کہ نہیں. تو لا تدرک الابصار اخص کی نفی ہے, یعنی لا تحیطو الابصار, اور الرؤیت اعم مطلقاً والادراک اخص نہیں, الرؤیت اعم مطلقاً اور والادراک اخص مطلقاً, ادراک اخص سے احاطہ کے معنی میں ہے. تو نفی الاخص لا یستلزم نفی العام, اخص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی. ہاں, نفی العام یستلزم نفی الاخص سے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لا تدرک معنی لا تحیطہ الابصار, یہ تین باتیں ہوگی. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لا کو ہٹا دو, کیا کہو گے؟ تدرک الابصار. لا کو ہٹا دو, آپ کہیں گے تدرک الابصار. تو تدرک الابصار یہ ایجاب کلی ہے, سمجھے, تدرک الابصار ایجاب کلی. اب لا آ گیا, ایجاب کلی کا نقیض اللہ آپ کو بلا کر کیا ہے؟ ایجاب کلی کا نقیض سلب ہے, سمجھے, سالبہ. سالبہ کلی بھی اس کی نقیض ہے, سالبہ جزئی بھی اس کی نقیض ہے, سمجھے. اب یہ کہیں گے کہ لا تدرک الابصار یہ عموم السلب نہیں ہے, یہ سلب العموم ہے. لا تدرک الابصار عموم السلب نہیں ہے, سلب العموم ہے. اور سلب عموم کا تحقق اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ اس کے اندر سالب کلیہ کے تحت بھی ہوتا ہے, سالب جزئی میں بھی ہوتا ہے. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے. کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا؟ اے مولانا, احاطہ نہیں ہوگا, احاطے کے بغیر. اب آپ یہ فضا کو دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے, فضا کو آپ دیکھ رہے, لیکن آپ احاطہ اس کا نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی فضا ہے کہ فضا میں سے کچھ حصے کو میں نے محدود کر دیا. یہ کیا ہے؟ اب اس کو آپ کا نظر احاطہ کرے گا. ویسے فضا کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن احاطہ نہیں ہے, ادھر میں نے فضا کو احاطہ کر دیا. الشکل المثلث شکل یحیط به ثلاثۃ اضلاع. الشکل المثلث شکل یحیط به ثلاثۃ اضلاع. میں نے اب اس کو محدود کر دیا. ہمارے پاس یہ جادو ہے. اے جنت پتر لا تو لوگ ابصار. معتزلہ اور شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رویت آخرت میں بھی نہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے, بالکل نہیں, صحیح بات ہے, وہ ہے جہنمی.
یہ 4 باتیں آپ سے عرض کر دی مولانا، اس لیے جمہور کا مذہب یہی ہے، رافضیہ اور معتزلہ یہ اس کے قائل نہیں۔ لا تدرک الابصار ویدرک الابصار واللطیف الخبیر۔ آپ اپنے احکام القرآن جساس کو دیکھ لینا، احکام القرآن جساس کو دیکھ لینا، اور اسی جگہ پر لا تدرک الابصار میں، اور وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا، وہ حنفی ہے لیکن رؤیت باری تعالیٰ کے وہ قائل نہیں۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے فرعیات کے اعتقادیات کے اعتبار سے لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ معتزلی ہے، اور بڑے شد مد کے ساتھ ہمارے ساتھی اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس جگہ کو دیکھ لینا، میں تو غبی ہوں سمجھ نہیں پا رہا، آپ سمجھیں گے شاید، تو اسی جگہ پر لا تدرک الابصار میں اس کو دیکھ لینا۔ لا تدرک الابصار ویدرک الابصار واللطیف الخبیر، اس قسم کے تفردات اس کے بہت ہیں۔ اور بخاری کی شریف کی روایت کے رسول پر جادو ہوا ہے، اس کا وہ انکار کرتا۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اس کے تحت دیکھ لینا، اس جادو کا انکار کرتا، اور وہ احاطہ کر لیتا ہے یہ کہ نگاہوں کی، وہ لطیف، وہ باریک بین ہے اور باخبر بھی ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، آپ کے پاس روشن دلیلیں آ گئی ہیں، بصائر کائنات من ربکم، قرآن پاک مراد ہے۔ فمن ابصر، جو آدمی یہ ہے کہ آنکھیں کھولے اور اس سے بصارت بصیرت حاصل کرے، فہو کائن، فالابصار کائن لنفسہ، تو یہ اس کے اپنی ذات کے نفع کے لیے، لا نفع کے۔ ومن عمی، اور جو آدمی یہ ہے کہ نابینا پن اختیار کرے، جو نابینا ہو جائے، تو فعلیہا اما ہو، تو فعلیہا اما ہو، اس نفس پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کا نابینا ہونا، یعنی دلائل سے یہ ہے کہ کیا کر دے، تغافل اختیار۔ وما انا بحفیظ علیکم، میں تم پر نگہبان تو نہیں ہوں، سمجھے، میرا کام تو صرف ایک تبلیغی کا ہے۔ نصرف الآیات ونصرف الآیات، ہم آیات کو اللہ کو بھلا کر کھول کھول کر کے مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، نصرف الآیات لیظہر الحق، تاکہ حق واضح ہو جائے حق والوں کے لیے، ولیقولوا درست، یہ لام عاقبت کے لیے، لیقولوا درست، تاکہ نا عاقبت انداز یہ کہہ دیں کہ محمد آپ نے اس کو کسی سے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس کو بیان کر دیں دانستہ لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور بات کو مانتے ہیں۔ نصرف الآیات تصریفا کائنا کذالک لیظہر الحق، حق ظاہر ہو جائے، ولیقولوا درست، یہ لیقولوا، فالتقطه آل فرعون، آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، کیوں؟ انجام یہ تھا کہ لیکون لهم عدوا وحزنا، تاکہ موسیٰ ان کے لیے دشمن بن جائے، تو یہ لام عاقبت کے لیے، انجام کے لیے۔ چھٹے پارے میں بھی آپ کے سامنے گزرا، یہاں پر بھی خیال کر لینا، لیظہر الحق، حق واضح ہو جائے، ولیقولوا درست، اور یہ کہہ دے کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے کسی سے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا يُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اے پیارے آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر دیں، اتَّبِعْ مَا يُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کی طرف آپ پیروی کریں۔ لا الہ الا ہو، یہ جملہ اللہ کو معترض ہے، لا الہ الا ہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اتَّبِعْ پر عطف ہے، اتَّبِعْ مَا يُوحِيَ إِلَيْكَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے روگردانی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ ان کی ایمان کو چاہتا تو ما اشرکو، یہ شرک نہ کرتے۔ یہاں مشیت اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مشیت تشریعی کی نفی نہیں ہے، تکوینی کی ہے، خیال کر لینا مولانا۔ تشریعی طور پر تو اللہ چاہتا ہے، تشریعی طور پر تو اللہ چاہتا کہ ایمان لائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ حَفِيظًا عَلَيْهِمْ وَمَا جَعَلْنَاكَ حَفِيظًا عَلَيْهِمْ، ہم نے آپ کو ان پر نگران مقرر نہیں کیا، سمجھے، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ حفیظ نہیں ہے، آپ کا کام بشیر اور نذیر ہے۔ وما انت بوکیل علیہم، نہیں آپ ذمہ دار ہے ان کے۔ ولا تسبوا الذین یدعون، لیکن فرماتے کہ الذین یدعونہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبودوں کو۔ لا تسبوا الذین، الذین سے مراد معبود ہے، معبود باطل ہے، التی نہیں کہا الذین، ان کے ذام کے مطابق یہ عقل مند ہوتے تھے۔ ولا تسبوا الذین یدعونہم من دون اللہ، ان معبودوں کو گالیاں نہ دو کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ اللہ کو سبب ہی ہے، سبب ہی ہے، اس سبب سے پس وہ اللہ کو گالی دے دیں گے، عدوان فرماتے کہ دشمنی کی وجہ سے، حال کونہم جاہلین بغیر علم، کمانا جاہلین۔ زینا لکل امت عملہم، ہم نے ہر امت کے لیے، جیسے ان مشرکین مکہ کے لیے بتوں کی عبادت کو آراستہ کر رکھا ہے، بتوں کی عبادت کو آراستہ کر رکھا ہے، تو زینا لکل امت عملہم، ہر امت کے لیے ان کے برے اعمال کو اس طرح ہم نے آراستہ کیا۔ کہیں فرماتے کہ وَزَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، یہاں پر یہی ہے، اور کہیں زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے، اور کہیں زُيِّنَ لَهُمْ، تو اس لیے تینوں باتیں ٹھیک ہے مولانا۔
اللہ اصل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خالق وہی ہے، شیطان سبب ہے، اس لیے وزین لہم الشیطان اعمالہم، اعمال کو خوبصورت آراستہ بنا کر کے پیش کرنے والا شیطان ہے، شیطان سبب ہے، لیکن سبب حقیقی خالق حقیقی اللہ کی ذات ہے، تو اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ ولا تصب کذالک زینا، کذالک سے تشبیہ ہے جیسے مشرکین مکہ کے سامنے ان کی عبادتیں، بتوں کی عبادت ہم نے یہ کہ بتوں کو آراستہ پیراستہ بنا کر کے پیش کیا، اسی طرح زینا عملہم، فرماتے زینا لکل امت عمل، لکل امت متعلق ہوگا خوبصورت بنائے ان کے اعمال سو کو، فاسد قسم کے اعمال کو، تسجینا کائنا کذالک ثم الی ربہم مرجعون، پھر اللہ ہی کے پاس یہ لوٹ کر کے جائیں گے، فینبئہم بما کانوا یعملون، اللہ ان کو سنا دے گا جو کچھ یہ عمل کیا کر، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، خیال کر لینا مولانا، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ، زینا لکل امت عمل ثم الی ربہم مرجعون فینبئہم بما کانوا، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، مضبوط قسم اٹھاتے، جہد مفعول مطلق، لئن جاءتہم آیۃ، اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ جائے، لیؤمنون بہا، تو اس پر ایمان لائیں گے، سمجھے، یہ جواب قسم بھی ہے، دال علی جواب شرط، قل انما الآیات کائنۃ عند اللہ، بھئی معجزات اللہ کے پاس ہے، معجزات اللہ کے پاس ہے، وما یشرکم ای شیء اشارکم، آپ کو کیا پتا کس چیز نے آپ کو معلوم کرا ہے، انہا، یہ معجزات، اذا جاءت، جب آ جائیں تو یؤمنون بہا، یہ لوگ ان پر ایمان لائیں گے، آپ کو کس نے بتائے، معجزات آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، خیال کر لینا، ما استفہامی ہے، ای شیء یشرکم اشارکم، آپ کو کس نے یہ بات معلوم کرائی ہے، انہا، یہ معجزات، اذا جاءت، شرط، جب آ جائیں، یؤمنون، یہ ایمان لائیں گے، یہ آپ کو کس نے بتایا، نہیں ہوگا اس طرح، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لا کو زائد قرار دیا، لا کو زائد، لئلا یعلم اہل الکتاب، جیسے آئے گا سورۃ الحدید کے آخر میں لا زائدہ ہے، لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، وہاں بھی لا کو دونوں جگہوں میں زائد قرار دیا تھا، 2-3 توجیہات چوتھے پارے میں، وما یشرکم ای شیء اشارکم، آپ کو کس نے یہ بات معلوم کرائی ہے کہ انہا، یہ آیت، اذا جاءت، جب آ جائیں، یؤمنون بہا، تو ان پر یہ ایمان لائیں گے، ایسا نہیں ہے، ایمان نہیں لیں گے۔ دوسرا، یہ جو انہ ہے یہ لعل کے معنی میں، وما یشرکم، آپ کو کیا معلوم ہے، لعلہا، شاید یہ آیت اذا جاءت، آیت آ جائیں، لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہ لائے، انہ لعل کے معنی میں بتائیں، وما یشرکم، آپ کو کیا معلوم ہے، انہا لعلہا، یہ آیتیں آ جائیں، اذا جاءت لا یؤمنون، جب یہ آ جائیں لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ تیسری صورت یہ ہے، ما یشرکم، آپ کو کیا معلوم ہے، انہا اذا جاءت، انہا اپنے معنی میں، جب یہ آیتیں آ جائیں، لا یؤمنون بہا، یؤمنون بہا او لا یؤمنون بہا، یؤمنون ولا یؤمنون، ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے، آپ کو کیا پتہ ہے، اس لیے معجزات فرمائشی کا مطالبہ ہی نہیں کرو کہ معجزات آ جائیں گے، کیا پتہ ایمان نہیں لائیں گے، ایک یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ آپ کو کیا پتہ کہ ایمان لائیں گے، اور تیسرا یہ کیا کہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ وما یشرکم انہا اذا جاءت یؤمنون، کیا معلوم ہے کہ جب آیتیں آ جائیں ایمان لائیں گے، جب آیتیں آ جائیں ایمان لائیں گے، لا کو زائد قرار دیں، وما یشرکم لعلہا اذا جاءت، شاید یہ کہ یہ معجزات آ جائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہ لائیں، وما یشرکم انہا، انہا اپنے حقیقی معنی، انہا اذا جاءت یؤمنون او لا یؤمنون، یہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ مشکل جگہ ہے، کافر یہ سمجھتا ہے کہ دلوں کے اختیار میں ایسا نہیں ہے، وَنُقَلِّبَ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہمیں کیا اللہ کو دل اور نگاہوں کو پھیر دیں گے، ہمیں کہ دل اور نگاہوں کو پھیر دیں گے، پھیر دیتے ہیں، تقلیباً کائناً کما لم یؤمنوا بها أول مرة، جیسے کہ پہلی مرتبہ قرآن اور نزول معجزات سے پہلے جیسے کہ قرآن پر انہوں نے ایمان نہیں لایا، فرمایا تقلیباً کائناً کما لم یؤمنوا أول مرة وَنَذَرُهُمْ يَعْمَهُونَ فِي طُغْيَانِهِمْ، کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، يَعْمَهُونَ، اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اب بتاتے کہ معجزات پر ایمان نہیں لیں گے، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فرض کر لو، فرماتے کہ اگر فرشتے بھی اتارے ان کے سامنے، وَلَكَلَّمَهُ الْمَوْتَىٰ، اور مردے بھی ان سے بات کرنے لگے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز کو اس کے سامنے متقابل آمنے سامنے پیش کر دیں، قُبُلًا، حال بنے گا کل شے سے، قُبُلًا، یہ سارے، لو ثبت أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلموا الموتى ولو ثبت انہم کلموا الموتى، فرشتے مردے بھی ان سے بات کریں، وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہر چیز ان کے سامنے لائیں، دراہ لے کو قبلاً، آمنے سامنے، یہ ہو گیا شرط مولانا، سمجھے، اور یہ
خبر بن جائیں گے اس کے لیے. کیا کہتے ہیں کہ ان ابن اسم خبر سے مل کر ثبت کے لیے بنے گا فاعل. یہ ہو گیا شرط جزا ہے. ما کانوا لیؤمنوا کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے الا ان یشاء اللہ ہاں اگر اللہ چاہے تو. الگ مسئلہ یہ مستثنی منقطع ما قبل کے جنس میں سے ہے نہیں. ولکن اکثرهم یجهلون لیکن یہ جاہل ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ان کے دلوں میں نہیں ان کے دلوں میں. اللہ بتا رہا ہے فرض کرو ایسے ڈڈی ایسے ضدی اور چیٹر ہے کہ اگر فرشتے بھی آ جائیں سے گفتگو کریں اور مردے زندہ بھی ہو جائیں ہر چیز ان کے آمنے سامنے جنت اور جہنم کے آ جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. سمجھتے جیسے ضدی عورتوں کو دیکھا نہیں دیکھا ضدی عورتیں کہاں ایمان لاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا لو احسنت الی احدى الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط اگر زندگی بھر کسی عورت پر احسان کرو معمولی ناراض ہوگی تو کہے کہ ما رأيت خيرا منك قط میں نے آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. تو یہ 5-6 بچے یہ کہاں سے آ گئے؟ جب آپ نے کوئی بھلائی دیکھی نہیں ہے تو یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ یہ برائی ہے یا اچھی چیز ہے؟ اتنے ایک بچے آپ کروڑ پر دینے کے لیے تیار ہیں. اتنے پھولوں جیسے بچے مل گئے ہیں. کافر بھی اسی طرح ضدی اس لیے آپ کے سامنے سورہ انعام میں گزرا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ اگر دنیا کی طرف ان کو بھیجا جائے تب بھی وہ کفر کی طرف. ولیکن اکثر یہ چلون لیکن یہ جاہل ہے اور یزعمون یہ سمجھتے ہیں ان ایدیہم فی قلوبہم ان کے دل ان کے ہاتھوں میں. اب خیال کر لینا جعلنا شیاطین الانس والجن انسان اور جنات کی شیاطین کو ہم نے بنا دیا عدوان. یہ مفعول ثانی جعلنا شیاطین الانس والجن انسان اور جنات کی شیاطین کو ہم نے عدوان لکل نبی ہر نبی کے دشمن بنا دیے. شیاطین الانس اور شیاطین الجن تو عدوان مفعول ثانی اور لکل نبی حال اس سے یعنی اس کے ساتھ متعلق ہے. جعلنا شیاطین الانس والجن عدوان ان کو ہم نے بنا دیا ہے دشمن لکل نبی ہر نبی کا. جعلن کائنا کذالک یوحی بعضهم یہ شیاطین سے درحال ہے کہ وہ بعض شیاطین وہ اللہ آپ کو بلا کر یہ کہ کیا ہے بات ڈال دیتے ہیں یوحی بعضهم وسوسہ ڈال دیتے ہیں الی بعض بعض کو وسوسہ اور اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول ملمہ باتیں جھوٹی باتیں غروراً دھوکہ دہی کی غرض سے دھوکہ دہی کی غرض سے دھوکہ دے کر کے. تو یوں ہی کے لیے بعض شیاطین بعض کی طرف وہی کرتے ہیں یعنی بات ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں دھوکہ دہی کی غرض سے. یہی ان کا دھوکہ ہے. یہ مفعول لہو ہے یوں ہی کے لیے اور یوں ہی حال ہے شیاطین سے. شیاطین مفعول اول ہے شیاطین سے والجن جاننا کے لیے ادوان مفعول ثانی. خیال کر لینا ولو شاء ربک اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اللہ کو بھلا کریے کہ ما فعلو اگر اللہ چاہتا کہ اللہ کو بھلا کریے کہ اس طریقے پر نہ کریں تو یہ نہ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا کر دیتا ہے. مانا یہ کہ اللہ کو بھلا کرے یہ مشیت تکوینی کی نفی نہیں تشریح کی نفی. فذرہم بس ان کو چھوڑ دو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ فذرہم جب یہ صورت ہے اذا کان الوحی منہم جب بعض کے دلوں میں بات ڈال دیتے فذرہم ما افتراء یہ واو ما کے معنی میں فذرہم ما افتراء کے افتراء کیسا جاء البرد والجبات سمجھے واہ واہ کے معنی میں فذرہم چھوڑ دو ان کو ما افتراء ان کے اللہ کا بھلا کرے افتراء کے ساتھ یہ ما کے معنی میں ہوگا واو سمجھے. اور دوسرا فذرہم ومفتریاتہم چھوڑ دو ان کو اور ان کی گھڑی ہوئی باتیں جھوٹی باتوں کو بھی چھوڑ دو سمجھے. ما موصول اگر لے لیں ما مصدر یعنی تو پھر فذرہم ما افتراءہم فذرہم ما مفتریاتہم ان کے مفتریات کے ساتھ ان کو چھوڑ دو. فرماتے ہیں کہ یوں ہی بعضهم الی بعض کی طرف ملمہ باتیں زخرف القول ہے وہ یہ کہ وہی کر دیتے ہیں غروراً دھوکہ دہی کے غرض سے اور اس لیے وہ مفعول لہ ہے مولانا لتصغى الی افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ولیرضوہ اور اس ملمہ باتوں کو وہ پسند کریں ولیقترفوا ما هم مختلفون اور کریں وہ کر لیں وہ جو کچھ ان کو کرنا ہے ولیقترفوا ما هم مختلفون جو حرکتیں ان کو کرنی ہے کرنے دیں ان کو. مولانا خیال کر لینا لتصغى الیہ افئدۃ الذین الیہ ہی ضمیر کا مرجع زخرف القول ولتصغى الیہ تاکہ ان جھوٹو باتوں کی طرف مائل ہو جائیں افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے وہ مائل ہو جائیں ان کے دل مائل ہو جائیں ان جھوٹو باتوں کی طرف ولیرضوا تاکہ اس کو پسند کریں ولیقترفوا تاکہ وہ کر لیں حرکتیں ما هم مختلفون فیہ جو کچھ حرکتیں ان کو کرنی ہے وہ کر لیں
تو یہ اس لیے دھوکہ دیتے ہیں شیاطین ان کو، اور تاکہ لوگوں کے دل مائل ہو جائے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ غروراً مفعول لہو ہے یوہی کا، اور یوہی کی علت کو مفعول لہو ہوتا کہ فعل مذکور کی علت کو بیان کرے۔ قم تو اکراما لزید، قم تو اکراما لزید۔ اب اکرام یہ قم تو کہ قیام کی کہ میں کھڑا ہو گیا، اس کی غرض کو اکرام بیان کر رہا ہے زید کے۔ یہاں یہ جو شیاطین ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں یعنی وسوسے ڈالتے ہیں، اس سے مقصد دھوکہ دہی ہے۔ آگے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اس لِتَصْغَىٰ کا عطف ہے غروراً پر، لیکن غروراً پر یعنی وہ بھی علت بیان کر رہا ہے، یہ بھی علت بیان کر رہا ہے، لیکن غروراً کا فاعل شیاطین ہے۔ مفعول لہو اور فعل مذکور کا فاعل ایک ہوتا ہے، خیال کر لینا، مفعول لہو اور فعل۔ دیکھیے قم تو اکراما لزید، قم تو ضمیر فاعل ہے، اور اکرام بھی مکرم بھی تو آپ ہے نا، آپ زید کے اکرام کے لیے کھڑے ہو رہے، تو اکرامن کا بھی فاعل اکرام مکرم کے معنی میں ہے، سمجھے؟ اکرامن کا فاعل بھی تو آپ ہے اور قمتو کا بھی آپ ہے، لیکن یہاں غروراً اس کا فاعل تو بعض شیاطین ہے، لیکن لتصغیٰ الیہ افئدہ اس کا فاعل افئدۃ الذین ہے، تو اس لیے فاعل الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے یہاں پر لام لایا دوبارہ، ورنہ یہ کہ لام لانا نہیں چاہیے تھا، اے کاش کہ آپ اس کو سمجھتے۔ فاعل الگ الگ ہے اس بنیاد پر، ولتصغیٰ الیہ افئدۃ الذین ولیقترفوا ما هم مختلفون، ما موصول ہوگا، ہم مبتدا، مختلفون یہ اس کے لیے خبر ہوگا، مختلفون فی یا بھی، تو یہ لفظ صلہ موصول صلہ مفعول بھی لیختلفوا کا، ولیرضوا ولیختلفوا یہ لفظ کو بھلا کریے کہ کیا لا یؤمنون کے ساتھ متعلق ہوں، یہ کیا ہے لتصغیٰ کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ اور اس کے بعد امیل یا غیر اللہ، کیا امیل الی زخارف جھوٹی باتوں کی طرف میں مائل ہو جاؤں، فغیر اللہ ابتغی حکما اور غیر اللہ کو بطور جج اور منصف کو میں تلاش کروں، خیال کر لینا، امیل الی زخارفکم تمہاری جھوٹی باتوں کی طرف میں مائل ہو جاؤں، فغیر اللہ ابتغی یہ غیر اللہ مفعول بھی ہے مقدم، غیر اللہ ابتغی اور غیر اللہ کو میں تلاش کروں طلب کروں، حکمن بطور جج کے اور منصف کے، جج ہونے کے لحاظ سے یہ تمیز بن جائے گا۔ حال یہ ہے کہ وہ الذی انزل الیکم الکتاب، وہ خدا کی جس نے آسمانی کتاب قرآن آپ پر اتاری، در حال کہ مفصلا اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ اس خدا نے۔ مولانا الیکم انبیاء بھی ہے اور ہم لوگ بھی ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے دونوں کو قرآن نبی کی طرف بھی بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور امت بھی الیکم ہے، سمجھے؟ البتہ نبی براہ راست ہے اور امت یہ ہے کہ بالواسطات وسائط کے بعد یہ ہے کہ سلسلہ۔ الذین آتیناہم الکتاب جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، لفظ اور معنی کو جانتے ہیں، یہ ہو گیا مبتدا، یعلمون وہ جانتے ہیں کہ ان ھذا القرآن ان المنزل یہ قرآن منزل من ربک اللہ کی طرف سے نازل شدہ بالحق ٹھیک طریقے سے، اذا کان الامر کذلک جب صورتحال یہی فلا تکونن من الممترین تو آپ یہ کہ شک نہ کر دیں، ان تاکید کے ساتھ آگے اس لیے فلا تکونن، اور سورہ آل عمران کے اندر ما قبل میں کوئی ایسی تاکید نہیں تھی تو اس لیے بغیر تاکید کے فلا تکن من الممترین فلا تکونن من الممترین نہیں کہا۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا آپ کے پروردگار کا کلام یا اس کے وعدے سچائی اور عدل انصاف کے اعتبار سے مکمل ہو کر کے رہ گئے، مکمل سچے ثابت ہو گئے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا سچائی اور انصاف کے لحاظ سے آپ کے پروردگار کے کلام یا اس کے وعدے وہ اللہ کا مکمل ثابت ہو گئے۔ اور کلمۃ ربک سے آپ آسان بتا دوں، کلمۃ ربک سے قرآن مراد ہے مولانا، کلمۃ ربک، اور ویسے بھی آپ کو قانون بتایا تھا کلمۃ تو جہاں قرآن میں آتا ہے اس سے جملہ مراد ہوتا ہے، تو اللہ کے وعدے جو جملے کی شکل میں، اللہ کے کلام جو جملے کی شکل میں، وتمت کلمۃ اور تمام اور اکمال کا فرق بھی آپ کو بتایا، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا سچائی اور انصاف کے لحاظ سے اللہ کے وعدے یا اللہ کی کلام اور انصاف کے لحاظ سے بالکل سچے سے۔ آگے جملہ استینافی ہے، یہ حال بنے گا ماقبل سے، لا مبدل لکلماتی اللہ کے وعدوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا ہے، لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع لاقوالکم العلیم بافعالکم وہ تمہارے اقوال اور افعال کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ جمہوریت کو چھوڑو، سمجھ شریف میں کہ اہل ایمان کو دیکھ لو جی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر جو اکثریت لوگ ہیں اگر ان کی پیروی کرو گے نا يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، سمجھ شریف میں کہ کہاں مولانا فضل الرحمان کو ماننے والے کہ اتنے تو نہیں ہے جتنے پیپل پارٹی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کو ماننے والے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اس سے علماء کہتے ہیں کہ جمہوریت کا نظام یہ ٹھیک ہی نہیں ہے،
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جس میں سروں کو تولا جاتا ہے، دماغ کو تولا نہیں جاتا، سر کی زیادہ ہے، اس طرف سر زیادہ ہے، یہ کامیاب ہو گیا، اور ادھر یہ ہے کہ 50 شیخ الحدیث ہے وہ ناکام ہو گیا، اور ادھر 51-52 گدھے گھوڑے ہیں وہ کامیاب ہو گئے جی۔ یہ ہوتا ہے وَإِن تُطِعْ، اکثر اگر آپ پیروی کریں اکثر من ثبت فی الارض، زمین والوں میں سے جو زمین میرے اکثریت کی، تو یضلک عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے آپ کو یہ کہ بھٹکا دیں گے۔ ان یتبعون لا یتبعون، یہ پیروی نہیں کرتے مگر الا ظنهم، اپنے ظن فاسد کا، وان هم الا یخرصون، اور یہ اللہ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے اٹکل پچو قیاس آرائیاں کرتے، ان ہم نہیں ہے یہ مگر الا یخرصون، قیاس آرائیاں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ یخرصون کا معنی یکذبون بھی آپ کر دیں، یخرصون کا معنی یہ ہے کہ اندازہ لگاتے کریں۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ، تیرا پروردگار وہ ہے کہ جو جانتا ہے، وہ عالم من یضل، اس میں تفسیر میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اللہ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے، یہ نسب بھی دیتا ہے، جیسے کہ الف لام میں آپ کو بتایا تھا انی عالم ما لا تعلم، ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ، ان کو کہ جو اس کے راستے سے بھٹکتے ہیں، وہ عالم بالمہتدین، ہدایت والوں کو جانتا ہے۔ اور اب جب کہ اگر آپ مومن ہیں تو فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام بسم اللہ جن پر پڑھا جائے ان کو کھاؤ، ان کنتم مؤمنین بآیتی، اگر اللہ کی آیت پر آپ کو یقین ہے، اللہ کے احکام پر بآیتی ہی، تو پھر یہ کہ ما ذکر اسم اللہ، اس کو کھاؤ۔ اور یہ مشرکین، ان کے سارے اعتراضات ہیں جو یہ بتوں کے نام پہ ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ وما لکم ای شیء مانع لکم، ما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، ما لکم کیا ہو گیا آپ کو، اور کون سی چیز آپ کے رکاوٹ ہے کہ آپ نہیں کھاتے مما ان جانوروں سے کہ ذکر اسم اللہ علیہ، ذبح کے وقت تم پر بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ کے بعد قد فصل لکم ما حرمہ علیکم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کرا دیا ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے، ان کو تفصیل سے بیان کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ، وہ تفصیل سے، الا ما اضطررتم الیہ، حرام چیزیں تم پر حرام ہیں، یہ استثناء منقطع کہہ کر کے جان چھوڑے، الا ما اضطررتم الیہ، ہاں وہ حرام کہ اضطررتم الیہ، وہ حرام جانور جس کی طرف آپ کو مجبور کیا جاتا ہے اس کے کھانے پر کھاؤ، الا ما وہ جانور، اور وہ حرام چیز کہ اضطررتم الیہ مجبوری طور پر آپ کو۔ مولانا ضرر اور مضرت اس کو کہتے ہیں، دفع مضرت کے لیے حرام کا ارتکاب آپ کر سکتے ہیں، دفع مضرت اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ کریں تو آپ کا نقصان ہو جائے، اور ایک جلب منفعت ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ دفع مضرت، وہ دفع مضرت نہیں ہوتا۔ خیال کر لینا، پولیس والے کو آپ 1000 روپے دے دیں ورنہ ضرر کے لیے، اب دفع مضرت کے لیے رشوت دینے کی اجازت ہے، آپ دے دیں، نہیں دیں گے تو پھر یہ ان کے پاس پوڑیاں ہوتی ہے، کیا کہ اتر جاؤ نیچے، کاغذات دکھاؤ، اور اب جب آپ پیسے نہیں دے رہے تو دوسرے پولیس والا جو ہے نا وہ پوڑی اللہ آپ کو آپ کی گاڑی میں چرس کا ڈالے گا، چلو تھانے کی طرف، اور تھانے میں جب آپ کو لے جائیں گے تو پھر وہاں لاکھوں روپے، گاڑی بھی بند اور آپ بھی بند، لاکھوں روپے آپ کو دینے پڑیں گے۔ جان چھوڑا دو بابا، اس کو پیسے دے دو، سمجھے، دفع مضرت کے لیے۔ اور مضرت، دفع مضرت میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا ضرر لازم آئے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نوکری کے اہل نہیں ہے، نوکری کے اہل نہیں ہے، یہ سیٹ جو ہے نا ماسٹر اور معلمی یا ٹیچری کا ہے، آپ اس کے اہل بھی نہیں ہے، لیکن رشوت دے کر کے آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں، یہ جلب منفعت کے لیے آپ کر رہے ہیں، یہ دفع مضرت نہیں، یہ جلب منفعت ہے۔ جلب منفعت کے لیے حرام اور رشوت کی اجازت نہیں ہے، دفع مضرت کے لیے اجازت ہے۔ غریبوں کا کام کہاں ہوتا ہے، جج بھی سارے کے سارے اسی طرح وہ رشوت خور، دوسرے بھی سارے کے سارے۔ وما لکم ای شیء مانع لکم، ما مبتدا بنے گا اور مانع لکم یہ اس کے لیے خبر بنے گا، اور اللہ تاکلوا کا معنی فی اللہ تاکلوا، سمجھے میں نے کہ فی اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، یہ حال بنے گا اللہ کو، الا ما اضطررتم الیہ، الا ما لیکن ما اضطررتم الیہ، ہاں جس کی طرف آپ مجبور ہوں تو وہ کھا سکتے۔ وان کثیرا لیضلون بآبائہم، بہت سے لوگ، اکثر لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے بغیر علم، بغیر اپنے علم کے یعنی نادانی خواہشات کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ النَّاسَ، لوگوں کو گمراہ کرتے بھی اپنے خواہشات کی وجہ سے، حَالَ كَوْنِهِمْ جَاهِلِينَ، جاہل ہو کر کے، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، تیرا پروردگار حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو جانتا ہے، اس لیے اجتناب کرو، ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے، شرک وغیرہ سے، وَذَرُوا الْإِثْمَ الظَّاهِرَ
والاسم الباطن، یہ ہے من اضافت صفت الی الموصوف کی قبیل میں سے، یہ جو آپ کے کافیہ کے اندر آئے لا یضاف موصوف الی صفت ولا صفت الی موصوف، وہ اللہ آپ کو بھلا کرے مذہب ہے کس کا؟ بصریین کا، کوفی اس کی اجازت دیتے۔ پہلے بھی آپ کے سامنے وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْنَاهُ الروح القدس، القدس صفت ہے اللہ آپ کو بھلا کرے روح کی، اضافت الموصوف الی صفت کی قبیل میں سے، یہاں پر اضافت الصفت الی الموصوف ہے، یا اضافت صفت الی الموصوف ہے۔ وَذَرُوا الْإِسْمَ الظَّاهِرَ وَالْإِسْمَ الْبَاطِنَ، سمجھتا ہے؟ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑو۔ ارے منڈے آپ کو کچھ پہلے پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا اے جی، تو اس لیے کوفیین کا مذہب ٹھیک ہے، یہی کوفیین کا مذہب، اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور حضرات بصری کا مذہب ہے جو حضرت نے علامہ ابن حاجب نے فرمایا وَلَا يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَى صِفَةٍ وَلَا صِفَةٌ إِلَى مَوْصُوفٍ، سمجھے؟ ان الذين يكسبون الاسم، جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ موصول سے لینا کیسے سيجزون ان قریب یا ضرور بالضرور، ان کو بدلہ دیا جائے گا بما كانوا يختلفون، جو کچھ اللہ کو بھلا کر یہ کہ جو کچھ کیا کرتے ہیں، بما كانوا يختلفون بما كانوا يكتسبون، دنیا کے اندر یہ ہے کہ جن گناہوں کا وہ ارتکاب کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نہ کھاؤ مما ان جانوروں سے کہ لم يذكر اسم الله عليه، ان پر یہ کہ بسم اللہ ذبح کرتے وقت پڑھا نہ جائے۔ وَإِنَّهُ إِلَّا أَكْلَهَا، اس قسم کے جانوروں کو کھانا لَفِسْقٌ، اللہ کی اطاعت سے خارج ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین وہ لَيُوحُونَ، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں الیہم، اپنے دوستوں کے دلوں میں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تحلیل و تحریم ہے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ آپ سے وہ لڑیں، اختلاف کرے، تحلیل و تحریم۔ وَإِنْ أَطَعْتُمْ، اور اگر آپ اطعتموہم کی پیروی کرو گے، تَكُونُونَ تَزِلُّونَ، آپ یہ ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ تَزِلُّوا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یہ جواب شرط پر اللہ کو ایک قسم کی دلیل ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب قسم بھی ہے، دال علی جواب شرط۔ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، آپ مشرک بن جاؤ گے۔ خیال کر لینا مولانا، شیطان اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تحلیل و تحریم میں آپ سے جھڑے۔ کہتے جس جانور کو خدا مارے تبھی موت مر جائے وہ حرام ہے، اور جس کو یہ مولوی لوگ ذبح کریں وہ حلال ہے۔ بکرا خود مرے حرام ہے، بکری خود مرے حرام ہے، مولوی جس کو ذبح کرے وہ حلال ہے۔ ارے خدا جس کو مارے وہ حرام ہے، تم جس کو مارو حلال ہے۔ آیا سمجھ نہیں ہے؟ اے جی، تو مولوی صاحب سے کسی نے کہا کہ اللہ جس کو مارے حرام ہے، اور جس کو یہ کہ تم مارو یہ کہ وہ حلال ہے، یہ کیا بات ہے؟ جس کو ذبح، مولوی صاحب نے کہا ایک ٹوٹی آپ کی، ایک نل کا اللہ نے پاؤں کے درمیان میں لگا، اس کا پانی تم نہیں پیتو، وہ اللہ نے لگا، اور تم خود جو نل کا لگاتے اس کا پانی کیوں پیتو؟ مولوی صاحب نے کہا آپ کے ٹانگوں کے درمیان جو ایک نل کا لگا ہوا ہے اس کا پانی آپ کیوں نہیں پیتے، اور جو نل کا آپ خود لگاتے اس کا پانی پیتے ہو؟ یہ اللہ نے جو لگایا اس کا پانی پی لو نا۔ اچھی بات ہے نا؟ اے جی، اس لیے قیاس نہیں چلیں گے، سمجھے؟ وہ ایک وڈیرا تھا سندھ میں، وہ کہتا تھا کہ بابا بھینس جو ہے نا، بھینس کا سر بھی گدھے کے ساتھ اور اس کے کان بھی گدھے کی طرح، گدھا مکی سنلے حرام ہے تو بھینس بھی حرام ہے۔ لوگوں نے کہا کہ الجاموس بقرۃ نوع من البقرۃ، یہ گائے کی قسم ہے بابا، گائے حلال ہے۔ سر کہا کہ نہیں، بالکل اسی طرح گدھے کی طرح، سر بھی گدھے کی طرح، کان بھی گدھے کی طرح۔ سمجھایا۔ تو مولانا سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ سندھی عالم تھے، اس نے کہا اڑے وڈیرو کیوں؟ کہا کہ جی گڈھے جو سر جو کو آئے گڈھے جو کن بھی ڈسو گڈھے جائیں، گدھے کے کان ہیں، تو یہ کیسے حلال ہوگا؟ آج نے فرمایا کہ تیری ماں کے کتنے ٹانگیں؟ کہا 2۔ کہا انگلیاں کتنے؟ کہا 5 سب 10 پاؤں کے، ہاتھوں کے کہا کان 2، آنکھیں بھی 2۔ فرمایا کہ بیوی کے کتنے؟ کہا بیوی کی بھی 10 انگلیاں، ہاتھوں کے 10 پاؤں کے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ پھر کہنے لگے کہ پھر ماں کے ساتھ وتی کیوں نہیں کرتے ہو؟ ماں کے ساتھ وتی کیوں نہیں کرتے؟ بیوی کے ساتھ کرتے، جو ماں کے وہی بیوی کے سارا کا سارا، بیوی کو اجازت دیتے ہو، وتی صحیح ہے اور ماں کے ساتھ۔ کہا کہ سائیں ماں کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، ماں کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، بیوی کی اجازت اللہ نے۔ تو فرمایا گدھے کی اجازت اللہ نے نہیں دی، بھینس کی اجازت دی، کھاؤ۔ سمجھ میں اب سمجھ میں آگے نہیں ہے کہ وہ آگے اس طریقے اور پاگلوں کو سمجھا دینا۔ اچھی بات ہے مولانا، یہ یہاں تک ہو گیا۔
حنفی اور شافی دونوں جس زمانے میں ان کا جھگڑا چلتا تھا نا، حنفی اور شافی کا دونوں کا جھگڑا چلتا تھا، تو شافیہ نے ایک مذہب، ایک جلسہ مقرر کیا، جلسے میں پوری دنیا آئی ہوئی تھی، شافی خطیب نے تقریر کیا، تقریر کرنے کے بعد شافی سے پوچھا، کسی نے سوالات کرتے لوگ کہ کیا حضرت کیا رائے ہے، فاتحہ خلف الامام کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ امام کے پیچھے، شافی پڑھتا واجب سمجھتا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ تو خطیب نے کہا بالکل پڑھیں گے، اس مسئلے میں محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کیا ہے، آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، عبادہ بن ثابت کی روایت ہے، بالکل پڑھو۔ لیکن امام ابو حنیفہ محمد کو نہیں مانتا، اس کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کا رسول پاک سے اختلاف ہے، وہ نہیں مانتا۔ لوگوں نے کہا شیم شیم شیم، ابو حنیفہ شیم شیم ایسی باتیں کرتا، نبی کو نہیں مانتا، انہوں نے شیم شیم کر دیا۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ پھر ایک ہفتے کے بعد حنفیہ نے جلسہ کیا، حنفی پوری دنیا جمع ہوگی اور خطیب نے تقریر کیا، تقریر کے بعد ایک آدمی اٹھا شرارت کر کے، اس نے کہا کہ حضرت متروک تسمیت عامدن، جس پر بسم اللہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، جانور کو ذبح کرے، بسم اللہ نہیں پڑھتا ذبح کرنے والے، وہ جانور حلال ہے حرام؟ کہتے ہیں کہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے، سمجھ نہیں؟ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، سمجھے بھائی جان؟ جس پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس کو نہ کھاؤ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن امام شافعی کا اللہ سے شدید اختلاف ہے، سمجھ رہی ہے؟ امام شافعی کا اللہ سے شدید اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھاؤ، متروک و تسمیت۔ لوگوں نے کہا واہ شافعی شیم شیم شیم، امام شافعی کو گالیاں دی۔ یہ آپس کے اختلافات، اس قسم کے چھوٹے اختلاف کرنا ہے آپ کو، رافضی سے کرو، ہندو سے کرو، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اختلاف یہود و نصارہ سے کرو، قادیانیوں سے کرو، اللہ کے بندے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ اپنے دوستوں کو وسوسے ڈالتے ہیں، اور وہی ہے سمجھے جن کو تم شریک بناتے ہو، اس قسم کے وسوسے کہ محمد عجیب ہے، کہتے خدا جس کو مارے وہ حرام ہے جانور، اور تم لوگ ذبح کرو، لیجادلکم، تاکہ حلال و حرام میں آپ سے وہ بحث مباحثہ کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ تَضِلُّوا، گمراہ ہو جاؤ گے، سمجھ میں کہ وَاللَّهِ إِنْ لَكُمْ لَمُشْرِكُونَ، ان کی بات اگر ہم، یہ جواب قسم ہے، سمجھے، اور جواب شرط پر۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے اللہ کو ماننے والا، اور اللہ کو تحلیل و تحریم میں صرف اللہ کو ماننا، اور دوسرا یہ کہ تحلیل و تحریم میں اپنے معبودوں کو ماننا، یہ دو نوع ہو گئے، مشرک الگ نوع ہے، موحد الگ نوع ہے۔ ایستوی الامران، ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں ایستوی الامران، یہ دونوں برابر ہیں؟ من کانا، اب یہ ہے کہ ومن کانا، سمجھے، ایستوی الامران ومن کانا میتن، اور جو آدمی اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، من کانا میتن، مردہ ہو، روحانی طور پر مانا یہ کہ مشرک، فاحیینہ ہو، جس کو پھر ہم نے یہ ہے کہ زندہ کر دیا توحید دے کر کے، وجعلنا لہ نورا، اور اس کے سامنے اللہ کو بلا کر نور قرآن رکھا، ایسے نور، ایسی دلیل کہ یمشی بھی فی الناس، جس کو لے کر کے لوگوں کے پاس جاتا۔ یہ سارے معطوفات مل کر کے اللہ کو بھلا کرے، یہ سارے معطوفات مل کر کے یہ من کے تحت ہو گیا، یہ من کے، من موصول مبتدا بنے گا، کائن کما مثل فی الظلمات، یہ اس کے لیے خبر بنے گا، خیال کر لینا۔ ایستوی الامران، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں دونوں باتیں؟ یا ایستوی النوعان، دونوں نوع برابر ہو سکتے ہیں؟ من کان میتن فاحیینہ، جو اللہ کو بھلا کریے کہ کیا تھا، جو کہتے ہیں کہ مرا ہوا ہو، جو مرا ہوا اللہ مردہ ہو، اور فاحیینہ ہو، ہم اس کو توحید سے اور حلال و حرام کے علم دے کر کے اس کو زندہ کرے، وجعلنا لہ نورا، اور اس کے سامنے نور قرآن کو ہم نے رکھا، ایسا نور کہ یمشی بھی فی الناس، جس کو لوگوں میں چلتا ہے۔ یہ آدمی کائن کمم مثلہ فی الظلمات، کیا اس کی طرح ہوگا کہ جس کی مثال اللہ کو جو ظلمات کے اندر ہے، یہ مثلہ مبتدا بنے گا، کائن فی الظلمات، یہ اس کے لیے خبر بنے گا، اور پھر یہ کہ یہ صلہ بنے گا، موصول، موصول صلہ، مجرور کاف جار کے لیے، جار مجرور، ثابت کائن، یہ من کے لیے خبر بنے گا، اور اللہ کو من کانا، اس کا عطف ہوگا یستوی الامران پر، یستوی الامران ومن کان میتن، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ خیال کر لینا، کیا یہ اس کی طرح ہوگا کہ کم مثل ہو، جو شخص اللہ جس کی مثال کائن فی ظلمات، جو تاریکیوں کے اندر اللہ کو بھلا کریے کیوں نہیں، لیس بخائسی، تاریکیاں اس ظلمات کی ضمیر سے حال بنے گا، لیس بخارج منہا، جن سے وہ نکل نہیں سکتا، زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کی شرکیہ ما کانوا یشرکون، ان کا شرک ہمیشہ آراستہ بنا کر کے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ما کانوا یعملون نائب فاعل ہوگا زین کا، اور کذالک مفعول مطلق، تزیینا کائنا کذالک۔ آگے خیال کر لینا، جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہم نے ہر بستی کے اندر
اس بستی کے مجرموں کو بڑا بنایا ہے. خیال کر رہے ہیں, اس پیچھے سے ترجمہ کر رہا ہوں, سمجھے. اکابر مضاف مجرم کی طرف, مجرم مضاف ہاضمیر کی طرف, ہاضمیر کا مرجع قریہ, سمجھے. اب کیا کرنا ہے, جعلنا فی کل قریۃ, ہر بستی, اور یہ بھی یاد رہے کہ جعل دو مفعول چاہتا ہے. جعلنا فی کل قریۃ, ہر بستی کے اندر اس بستی کے مجرموں کو ہم نے بڑا بنا دیا, سمجھے. ماکرین مکر کرتے ہوئے, ماکرین مکر کرتے ہوئے, اللہ کو تدبیریں کرتے ہوئے ان کو ہم نے بڑھا دیا. جعلنا فی کل قریۃ, مجرمیاں اس بستی کے بڑے بڑے مجرموں کو, بڑے بڑے مجرموں کو ماکرین مکر والا ہم نے بنا دیا. اس بستی کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اللہ آپ کا بھلا کر کہ کیا ہے, مکر کرنے والا بنا دیا. مفعول ثانی ہوگا. اس وقت ترجمہ کیا عرض کر رہا ہوں, خیال کر لینا. اس بستی کے مجرموں کے بڑے, ان کو مکر کرنے والا بنا دیا. ماکرین مفعول ثانی محذوف ہوگا. اب اکابر مجرم, دوسری صورت, کذالک جعلنا فی کل قریۃ, ہم نے ہر بستی کے اندر مجرمیاں اس بستی کے مجرمین کو, مفعول اول اکابر بڑے بنا دیا, مجرموں کو اکابر. اب اس وقت اکابر کی اضافت نہیں ہے, وہ مفعول ثانی ہے اور مجرمین مفعول اول ہے, اور عام طور پر تراجم اسی کا کرتے, اس کا آسان بھی لگتا ہے, یہی ٹھیک ہے. اے کاش پہلی صورت میں کیا تقریر ہوگی, پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مجرمیاں, اس بستی کے مجرموں میں سے بڑے کو مکر والا ہم نے بنا دیا, تدبیریں کرانے والا. تو ماکرین چونکہ لیم کرو اس پر دلالت کر رہا ہے, تو اس لیے ماکرین کو حذف کر دیا. تو اب ہوگا اکابر مجرم القریۃ, بولو اکابر مجرم القریۃ, بستی کے مجرمین میں سے بڑے, ماکرون وہ مکر کرنے والے ہیں. یہ ہوگا نا مبتدا خبر تھے, اور جعلک ان پر مسلط کر دیے. اکابر مجرم القریۃ ماکرون, اکابر مجرم القریۃ, فرماتے کہ بستی کے مجرمی میں سے بڑے, ماکرون وہ مکر کرنے والے ہیں. مفعول ثانی محذوف ہوگا. دوسری صورت میں نے آپ سے عرض کر دیا, جعلنا مجرمیہا, ہاضمیر کا مرجع تو آپ کو معلوم ہے کہ کریہ, بستی کے مجرموں کو ہم نے بنا دیا. کیا بنا دیا, اکابرہ بڑے بنا دیے, سمجھے. بستی کے مجرموں میں سے بڑے لوگ, وہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, مجرمین میں سے بڑے لوگ, اصل بڑے ہی ان کی سرپرستی کر رہے. اس وقت اکابر مفعول ہے, اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے, اس کا مفعول ثانی بنے گا, اور مجرمین مفعول اول. اور پہلی تقدیر پر اکابر مجرمیہ یہ مفعول اول بناتا, ماکرین مفعول ثانی بناتا. خوب خیال کر لینا, استاب دغا دغا جانے دا پدرا, کچھ بولا پڑ گیا. اب باقی کذالک کا مسئلہ اسی طرح, جعلن کائنن کذالک لیمکروا فیہا, تاکہ یہ ہے کہ اس بستی کے اندر اللہ کو بھلا کریے کہ یہ تدبیریں, اس قسم کی غلط تدبیریں کریں. وما یمکرون, یہ کچھ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے, الا بانفسہم, مگر اپنے نفس کے خلاف اللہ کا بھلا کرے. وما یشعرون, اور یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ان وبال مکرہم, ان کے مکر کا جو وبال ہے, یعود الیہم, ان کی طرف لوٹ رہا ہے اس کو. واذا جاءتہم آیۃ, جب بھی کوئی معجزہ ان کے پاس آیا تھا, قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل, یا کوئی آیت آتی ہے, قالوا لن نؤمن, ہم ایمان نہیں لائیں گے, حتی نؤتی مثل ما اوتیہ رسول اللہ, اللہ کے رسولوں کو جو آیتیں دی جاتی ہیں, ہم جب تک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہمیں نہ دیا جائے ہم نہیں مانیں گے. حتی نؤتی مثل ما اوتیہ, لنو میرے کے ساتھ خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی رسالت کا محل ہے. ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کسی آیت پر جب تک کہ جیسے نبیوں کو دی گئی ہمیں بھی دی جائے, یعنی ہم بھی محل رسالت ہیں, ہم بھی اس قابل ہے کہ ہمیں رسول بنایا جائے. جہالت کو دیکھو, اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ عالم, خدا علم رکھتا ہے, اور یعلم حیث یجعل رسالت, حیث اس سینہ کو جانتا ہے کہ یجعل رسالت, جہاں پر رسالت کو اللہ ودیت رکھے اور رسالت کی امانت جہاں پر رکھے. خوب خیال کر لینا, اللہ کا علم مقید بالمکان نہیں ہے, اللہ عالم علی الاطلاق ہے. اللہ کا علم مقید حیث و مکانی ہے, حیث و مکانی, اللہ کا علم مقید بالمکان نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ عالم علی الاطلاق, یعلم حیث یجعل رسالت, اس جگہ کو جانتا ہے, اس جگہ کو جانتا ہے کہ جس کے اندر رسالت کو وہ رکھے. اس سینے کو خدا جانتا ہے, وہ نبی کا سینہ اور آپ کا سینہ گٹر ہے, اس کے اندر اللہ نہیں رکھے گا. اے کاش آپ اس کو سمجھتے, ورنہ اللہ کا علم علی الاطلاق اس وجہ سے اللہ عالم تو علی الاطلاق, یعلم حیث یجعل رسالت, یعلم حیث کا معنی یعلم الموضع الذی یجعل فیہ الرسالت ہے, یعلم الموضع الذی,
یا یعلم الصدر الذی، اس سینے کو جانتا ہے کہ یجعل رسالتہ، جس کے اندر رسالت کو رکھے. سیصیب الذین اجرموا صغار، صغار کا معنی ذلت، سمجھے بھائی، چھوٹا پن ذلت. الذین اجرموا، جو مجرم ہیں پہنچے گا ان کو اللہ کا صغار ذلت اور رسوائی عند اللہ، اللہ کے ہاں سے. صغار کائن عند اللہ، اللہ کے ہاں کی جو رسوائی ہے وہ رسوائی پر آئے گی. وہ عذاب شدید، عذاب شدید بما کانوا یمکرون، یہ جو گڑبڑ کیا کرتے ہیں یہ ضرور ان پر آئے گا. خیال کر لینا مولانا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.